عن مطرف عن أبيه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ ألهاكم التكاثر قال يقول ابن آدم مالي مالي قال وهل لك يا ابن آدم إلا ما أكلت فأفنيت أو لبست فأبليت أو تصدقت فأمزيت رواه مسلم۔ ترجمہ، حضرت مطرف اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت الہاکم التکاثر پڑھ رہے تھے، یعنی سورہ الہاکم التکاثر، جس کے معنی یہ ہیں کہ اے لوگو، تم اپنے مال کی زیادتی پر باہم فخر کرنے کے سبب آخرت کے خیال سے بے پرواہ ہو گئے ہو، یعنی مال کی زیادتی پر فخر کرنے کی وجہ سے تمہارے قلوب میں اندیشہ آخرت باقی نہیں رہا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدم کا بیٹا میرا مال کہتا رہتا ہے، حالانکہ واقعہ یہ کہ آدم کے بیٹے تیرے مال میں سے تجھ کو کچھ نہیں ملتا مگر صرف اتنا جتنا کہ تو نے کھایا اور خراب کر دیا، پہنا اور پھاڑ ڈالا اور خیرات کر دیا اور آخرت کے لیے ذخیرہ کیا۔ مسلم شریف۔ تشریح، آدمی مال کے بڑھانے کی فکر میں آخرت کے اعمال سے غافل ہو جاتا ہے، جس کے سبب پردیس کا امیر اور وطن آخرت کا قلاش اور مفلس ہو جاتا ہے۔ اس سے بڑھ کر کیا نادانی ہو سکتی ہے؟ حق تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیس الغنى عن کثرة العرض ولكن الغنى غنى النفس، متفق علیہ۔ ترجمہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غنا، دولت مندی اسباب و سامان کی زیادتی پر نہیں ہے، بلکہ حقیقی غنا دل کی دولت مندی سے ہے۔ دل غنی ہونا چاہیے، مال ہو یا نہ ہو۔ تشریح، اور دل کی مالداری حاصل ہوتی ہے تعلق مع اللہ کی برکت سے۔ جب بندہ خدا کا مقرب ہو جاتا ہے تو خالق کائنات کے قرب کی دولت کے سامنے تمام کائنات کی شان و شوکت اسے بے قدر اور ہیچ دکھائی دیتی ہے، جس طرح ستاروں کی روشنی اور ان کی کثرت ایک آفتاب عالم تاب کے سامنے کالعدم ہو جاتی ہے۔ چو سلطان عزت علم برکشد، چو سلطان عزت علم برکشد، جہاں سر بجیب عدم درکشد، اگر آفتاب است یک ذرہ نیست وگر ہفت دریا است یک قطرہ نیست۔ ترجمہ، جب وہ سلطان عزت یعنی حق سبحانہ تعالی اپنی جلالت شان کے ساتھ عارف کے قلب میں تجلیات قرب عطا کرتے ہیں تو عارف کو معیت خاصہ الہیہ کے انوار کے سامنے تمام جہان کل عدم معلوم ہوتا ہے، اور بزبان حال وہ کہہ اٹھتا ہے، یہ کون آیا کہ دھیمی پڑ گئی لو شمع محفل کی، یہ کون آیا کہ دھیمی پڑ گئی لو شمع محفل کی، پتنگوں کے عوض اڑنے لگی چنگاریاں دل کی، پتنگوں کے عوض اڑنے لگی چنگاریاں دل کی، جب مہر نمایاں ہوا سب چھپ گئے تارے، جب مہر نمایاں ہوا سب چھپ گئے تارے، وہ ہم کو بھری بزم میں تنہا نظر آئے، وہ ہم کو بھری بزم میں تنہا نظر آئے۔ ترجمہ، اگر آفتاب روشن ہے تو اس کے سامنے ایک ذرہ روشن بے قدر ہے، اگر ہفت دریا موجود ہے تو اس کے سامنے ایک قطرہ کیا حقیقت رکھتا ہے۔ اور بندہ خدا کا مقرب اس وقت ہوتا ہے جب وہ اتباع سنت پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی اختیار کرتا ہے، اور یہ توفیق عادتاً اہل اللہ اور مشائخ و مقبولان بارگاہ حق کی صحبت طویلہ کے فیضان سے نصیب ہوا کرتی ہے۔ ان سے ملنے کی ہے یہی ایک راہ، ان سے ملنے کی ہے یہی ایک راہ، ملنے والوں سے راہ پیدا کر، ملنے والوں سے راہ پیدا کر، نہ کتابوں سے نہ وعظوں سے نہ زر سے پیدا، نہ کتابوں سے نہ وعظوں سے نہ زر سے پیدا، دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا، دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا۔ صاحب مظاہر حق نے لکھا ہے، جو شخص قانع اور راضی ہے بقدر ضرورت پر وہ غنی ہے اس سے جو حریص ہے اور زیادہ طلبی کے لیے بے سکون ہے۔ جیسا کہ کہا گیا ہے، تونگری بدل است نہ بمال اور بزرگی بعقل است نہ بسال۔ ترجمہ، تونگری دل سے ہے، یعنی دل عالی ہمت اور عالی حوصلہ ہو تو وہ غنی ہے، نہ کہ مال سے کوئی غنی ہوتا ہے، اور بزرگی عقل سے ہوتی ہے نہ عمر کی زیادتی سے۔ اور بعضوں نے کہا کہ کمالات علمیہ و عملیہ سے نفس انسان کا غنی ہوتا ہے۔ انبیاء علیہم السلام اور اولیاء اور صلحاء کا ترکہ علم ہے، اور فرعون و قارون، حامان اور فجار کا ورثہ مال ہے۔ نظم، رضینا قسمت الجباری فینا، رضینا قسمت الجباری فینا، لنا علم وللأعداء مال، لنا علم وللأعداء مال، فإن المال يفنى عن قريب، فإن المال يفنى عن قريب، وإن العلم يبقى لا يزال، وإن العلم يبقى لا يزال۔
ترجمہ، ہم حق تعالیٰ کی اس تقسیم پر راضی ہیں کہ ہم کو علم دین عطا ہوا اور دشمنوں کو مال، پس تحقیق کے مال عن قریب فنا ہونے والا ہے اور علم دین کی دولت ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔